اس کی صحت سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کیسے فادر ہیں, ان کو آپ پراپر ان کا وزن کم کروائیں. اس عمر میں اگر یہ دوائیاں لے رہا ہے تو 25 30 35 سال میں تو اس کے آرگن ڈیمیج ہو جائیں گے. بالکل. اور میں نے کہا کہ خدا کے لیے اپنی پرائرٹیز چینج کریں. یہ بچہ تو نہیں سمجھتا, میں اس کو موٹیویٹ کر رہا ہوں اور آپ بیچ میں جو ہے وہ دخل اندازی کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزامس کا اتنا. میں نے کہا وہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو پھر اسٹرینتھ ٹریننگ میں کیا کھانا چاہیے؟ پروٹین شیکس میں لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کیا کھانا چاہیے؟ اس کے علاوہ کھانا چاہیے, اب میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. ہر انسان کی نا کیلورک ریکوائرمنٹ ہے اپنی, ٹھیک ہے نا. آپ نے اپنی مینٹیننس کیلریز کیلکولیٹ کرنی ہے اپنی ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں کہ کتنے آپ ایکٹیو ہیں, ٹھیک ہے. وہ جتنی بھی آتی ہیں اس سے 500 کیلریز سرپلس میں جانا ہے. کچھ اسٹڈیز تو یہ کہتی ہیں کہ سرپلس میں جانا ضروری ہے ہی نہیں. اگر آپ مینٹیننس بھی اور پروٹین انٹیک آپ نے زیادہ رکھا ہوا ہے, پازیٹیو نائٹروجن بیلنس, تو آپ مسل گرو کریں گے. لیکن احتیاطاً آپ 500 سرپلس میں چلے گرو کرنا ہے تو آپ یعنی کہ 3000 کیلریز. فیٹ سیکرٹ ایپ ہے, اس کے ذریعے آپ کیلریز کیلکولیٹ کرتے رہیں. پروٹین شیکس اچھے ہیں لیکن یہ سپلیمنٹ ہے, یہ آپ کی ڈائٹ کو سپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ کی ٹوٹل ڈائٹ کتنی ہے, ٹوٹل کیلریز کتنی ہے, وہ بتائے گی کہ آپ کا مسل گرو کرے گا کہ نہیں. کیلکولیٹ کرنا یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے کہ کیلکولیٹ نہیں. ابھی تو کیلکولیٹر موجود ہے آن لائن, آپ اپنا ویٹ دفعہ کریں اور یا پھر ایک دفعہ آپ کا جو ویٹ ہے, آپ کی جو ہائٹ ہے, آپ کی جو ایکٹیویٹی لیول ہے, آپ کی ایج ہے, وہ بیچ میں ڈالیں, وہ آپ کے سامنے. پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے نا جو ڈائٹ میں لے رہا ہوں, یہ پراٹھا جو ہے انٹرنیٹ پہ لکھا ہے یہ پراٹھا اس کی کیلوری اتنی ہے, میں جو کھا رہا ہوں یہ پراٹھا ڈفرنٹ ہے. اس کے اندر 3 چمچ ویٹ اسکیل کے ساتھ ساتھ کچن اسکیل بھی ہونا ضروری ہے. یعنی کہ آپ اور ایک دفعہ آپ اس کو نا پریکٹس کریں گے نا, ٹھیک ہے, 2 سے 3 ہفتوں میں آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا. بندہ پورا کسائی بن جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا اتنا یہ اتنے گرامز ہیں تو اس میں اتنی پروٹین ہوگی, یہ اتنے گرام. میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو ہم لوگ جس طرح سبزیاں پکاتے اور کھاتے ہیں کہ اس کو پکا کے اس کے اندر آئل بھی ڈھیر سارا ہوتا ہے, اب یہ سبزی کا ہم بینیفٹ لے رہے ہیں یا نہیں؟ واٹس دا رائٹ وے آف ایٹنگ ویجیٹیبلس؟ دیکھیں جتنا آپ نے اس کو زیادہ اوور کوک کیا, کس آئل میں, کنولا میں, ان چیزوں میں, تو آپ نے وہ ساری کی ساری افادیت جو اس کا فائدہ تھا نا وہ بیچ میں سے نکال دیا. ایک تو اوور کوک کر کے, اوپر سے غلط آئل میں ڈال کے. تو واٹس دا رائٹ وے؟ تو رائٹ طریقہ یہ ہے کہ اسٹیم کریں ویجیز کو, ٹھیک ہے, اپنی ایٹنگ ہیبٹس چینج کریں, اور ساتھ ساتھ آپ یا دیسی گھی کا استعمال کریں, دیسی گھی آلیو آئل اوپر لگائیں, لیکن منیمم سے. مطلب بس وہ کیلریز کو آپ نے دیکھنا ہے نا, کہ دیکھیں فوڈ کے جو سورس ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے, اور کتنا کھا رہے ہیں وہ بھی میٹر کرتا ہے. کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو. اسٹیم کرنے سے اس کے جرمز مر جائیں گے یا نہیں؟ اسٹیم کرنے سے بالکل مر جائیں گے, بالکل آپ اس کو اسٹیم کریں. اچھا, لاسٹ ٹائم آپ نے نا وہ ایلمنڈ فلاور کا اور کوکونٹ فلاور کا ایک آلٹرنیٹ بتایا تھا جو سستا تھا, السی کا آٹا, فلیکس سیڈ. کینولا کا آئل, یہ جو کینولاس ہیں, ڈالڈا وغیرہ ہیں, ان کا آلٹرنیٹ یہ اولیو آئل تو بڑا مہنگا ہے. سرسوں کا تیل, اس کے علاوہ کوکونٹ آئل, اسی طرح سے آپ دیسی گھی کر سکتے ہیں. لیکن جو سرسوں کے تیل میں ٹیسٹ تو خیر بہت ڈفرینٹ نہیں ہوتا. سرسوں کے تیل سے ایک دم سے مجھے تو لگتا ہے بچپن کے لوگ بالوں کی اکثر لوگ جب دیسی گھی پہلی دفعہ کھاتے ہیں نا تو ان کا بھی سر گھوم جاتا ہے. ہم نے اپنے وہ جو ہے نا ٹیسٹ بڈس کو سرسوں کا تیل, اور دوسرا سرسوں تیل کے ساتھ کوکونٹ آئل ہو گیا, وہ چیپ ہے, مطلب ریلیٹیولی چیپ. اگر خود بناتے ہو, اگر جو ہے باہر سے لے رہے ہو تو پھر مہنگا. جب جا کے مانگیں گے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ سر والا سرسوں نہیں چاہیے, کھانے والا چاہیے. کھانے والا ایڈیبل الگ ہوتا ہے. نہیں, وہ جو آپ کو گاؤں میں ملتا ہے وہی جو زیادہ پروسیس نہ ہوا, وہ ایک ہی ہوتا ہے جو سر میں ملتا ہے. اس کی اسمیل واقعی بڑی عجیب سی ہوتی ہے یار, وہ تو مجھے امیجن نہیں کیا جا رہا کہ میں وہ کھا رہا ہوں. اچھا, یہ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے, اس سے ہمارے ذہن پہ کتنا فائدہ ہوتا ہے, اس سے انسان ایموشنلی اور مینٹلی کتنا اسٹیبل ہوتا ہے, اب اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, ویسے آپ نے جب مینشن کیے تھے نا ریسرچ جو بھی آپ نے وہ DW ورلڈ میں لی, وہ بڑی ایپک تھی. اس میں آپ نے یہ مینشن کیا کہ جو 80 سال کے لوگ تھے ان کا سب سے بڑا فیئر واز محتاجی, اینڈ ایکسرسائز کائنڈ آف کلڈ دیٹ فیئر. بالکل. اب آپ سوچیں کہ انسان کو جس چیز سے ایگزائٹی یا ڈپریشن ہو سکتا ہے, ایکسرسائز ڈائریکٹلی اس کو امپیکٹ کر رہی ہے. بالکل صحیح بات کہ آپ ایکسرسائز کریں, آپ ہیلدی فیل کریں, اور آپ کی یہ جو فیئرز ہیں اور آپ کو جس پوٹینشیل جس چیز سے آپ پریشان ایگزائٹی ہو سکتی ہے وہ وہیں پہ کل ہو رہا ہے. تو میرے تو غصے کو جس طرح سے کنٹرول کر لیتی ہے آپ اگر ایکسرسائز کر رہے ہو. آپ کا میرا اپنا جو ہے واقعہ ہے کہ میں جم سے نکلا اور گاڑی پیچھے پارک کی ہوئی تھی ایک شخص نے, پتہ نہیں اس کی لائف میں کیا چل رہا تھا, لیکن وہ بہت مطلب یہ نہیں کہ غصے میں تھا. ایون آپ کو آپ کی جان دیکھتے ہوئے بھی غصے میں تھا. تو میں وہی بتا رہا ہوں نا, میرے لیے وہ پورا ٹائم نا بڑا مشکل تھا, کیونکہ میں نے بڑی چیز برداشت کی تھی اسی وجہ سے, کیونکہ وہی ہوتا ہے نا بندے کے ذہن میں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو وہ میں نے ان کو کہا کہ آپ گاڑی پیچھے کریں, تو اس نے آگے سے. اچھا, تو میں باڈی بلڈر تھا یا نہیں تھا؟
وہ بس گاڑی میں تھا, اس کا جو بھی چل رہا تھا, میں واپس گاڑی میں بیٹھ گیا کیونکہ میں نے ورک آؤٹ کیا ہوا تھا اور میرے جو تھے نا انڈورفنز ریلیز ہوئے تھے اور میں اپنا وہ موڈ خراب نہیں کرنا چاہ رہا. میں گاڑی میں بیٹھا, میں نے دیکھا جب تک وہ محترم نکلے نہیں نا, میں باہر نہیں نکلا. ذہن میں یہ چل رہا تھا, آس پاس لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یار اس کی باڈی ہے اور اس نے کیا کیا, یہ تو ڈر گیا, یہ تو مطلب نا. لیکن اس وقت بڑا مشکل تھا کیونکہ دماغ میں ایک طرف وہی دو چیزیں چل رہی تھی کہ میں کچھ کروں اس کے ساتھ, پھر میں کہتا نہیں رہنے دو, دونوں وہ مطلب. لیکن یہ تھا کہ میں کنٹرول کر گیا, وہ بھی اسی وجہ سے کیونکہ میں نے ورک آؤٹ کیا ہوا تھا. میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں اگر میں نے ورک آؤٹ نہ کیا ہوتا وہیں پہ ٹپاخ ٹپاخ تو سین بالکل الٹا ہوتا. اور کیونکہ کوئی انسان بھی اتنا نا, مطلب وہ پہلوان تو وہی ہے جو غصے پہ قابو کرے, لیکن اس وقت چونکہ میں اپنی انرجی نکال چکا تھا, ٹکا کے ورک آؤٹ کر کے آ گیا تھا, ذہن میرا کھلا ہوا تھا. اور جب میں واپس جا رہا نا, یقین جانے 15 منٹ بعد نا میں اتنا اچھا محسوس کر رہا تھا کہ یار کچھ کیا ہے. یہ ایموشنلی اسٹرانگ ہونے کی نشانی ہے اتنے بڑے. لیکن اس میں میں بتا کووڈ میں کیوں ڈائیورسز زیادہ ہوئی ہیں, کیوں فرسٹریشن زیادہ ہوئی ہیں. ایون کووڈ میں سارا دن گھر بیٹھ کے آئی اسٹارٹڈ فیلنگ فرسٹریٹڈ کہ یار کیا کر رہا ہوں, میری کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, عجیب سا چپچپا سا اسکن بھی عجیب سی ہو گئی تھی واللہ. ہاں ایکسرسائز نہیں تھی, پسینہ نہیں نکل رہا. تو میں نے کہا یار کچھ کرنا پڑے گا. پھر میں نے چھت پہ واک کرنا شروع کر دی. وہ اس ٹائم بھی بات کر رہا ہوں جب گھر سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ زومبیز باہر پھر رہے ہیں, وہ اس ٹائم کی بات ہے. تو ایکسٹریم لاک ڈاؤن تھا جب. تو آنیسٹلی اینگر بہت زیادہ ایک عجیب سا فرسٹریشن ہوتی ہے. لیکن جب آپ ایکسرسائز کر کے آئے ہو, آپ اتنے ریلیکس فیل کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا موڈ بڑا اچھا ہوتا ہے. تو موڈ ایلیویٹنگ ہے یہ ایکسرسائز کرنا انسان کی, اور انسان میں جو ایموشنل اسٹیبلٹی اور ایموشنل انٹیلیجنس پیدا کرتی ہے ایکسرسائز کرنا, ونڈرفل بینیفٹس, ونڈرفل. یعنی اگر ہم بات کریں کہ وہ جو صحابہ سبحان اللہ آپس میں کشتی کر رہے تھے تو اللہ کے نبی وسلم داخل ہوئے اور کہا کہ ہاں جی کیا کر رہے ہو یا رسول اللہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سب سے زیادہ. اصل جو طاقتور ہے نا, دلیر پہلوان وہ نہیں دوسرے کو پچھاڑ دے, گرا دے. اصل وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو رکھے. اور میں نے بڑا کمال کی حدیث پڑھی, بڑی کمال کی. ہم سب کو نا ڈر لگتا ہے کہ ہم منافق تو نہیں ہے, کہیں ہم منافق تو نہیں ہے. ایک حدیث سے میں نے پڑھا جس میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں 2 کوالٹیز ہوئی نا وہ منافق نہیں ہو سکتا. اگر ہم وہ 2 کوالٹیز اندر پیدا کر لیں تو ہم منافق نہیں ہوں گے. نمبر 1 پلیزنٹ پرسنالٹی اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دین. یا تو انڈرسٹینڈنگ آف دین ہوگی اور پلیزنٹ پرسنالٹی نہیں ہوگی, یا تو پلیزنٹ پرسنالٹی ہے اور انڈرسٹینڈنگ آف دین نہیں ہوگی. جس انسان میں 2 اکٹھے ہو جانا وہ منافق نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر مجھے جملہ یاد آ گیا کہ اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ انسانیت, ہم انسانیت کافی ہے نا, تو پھر دین کی مطلب اکثر لوگ اس طرح کرنا کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہی ہے کہ جو یہ دین ہے نا, یہ زمینی ایجاد نہیں ہے, یہ آسمانی مداخلت ہے. اور وہ ہماری ہیلپ کے لیے ہے کہ اگر ایک انسان کے سطح پہ نا, میں اگر ان کے ساتھ اچھا ہوں, کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں دست و گریبان ہو جاتا ہوں ان کے ساتھ, اور میری اور ان کی لڑائی ہو جاتی ہے اور میں اب ان کو معاف نہیں کر رہا ہوں. اگر الہیات بیچ میں نہیں ہے, اگر اللہ بیچ میں نہیں ہے تو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. جو انسانیت کا صرف بات کرتے ہیں نا, جب آپ بیچ میں اللہ کو لے آتے ہیں نا تو اللہ کی رضا کے لیے بندہ معاف کر دیتا ہے. تو وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, ہیومینٹی از دا گریٹسٹ ریلیجن, یہ بالکل ایک فلاڈ اسٹیٹمنٹ ہے. اصل اسلام ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا احکامات ہیں جن کی وجہ سے لوگ لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اجر کا سوال ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز بڑا امیزنگ کانسیپٹ ہے, آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ ان اے بیٹ. اسٹیمولس اور رسپانس. اکثر مواقع پہ لائف میں چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں جن کو ہم اسٹیمولس کہہ رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ گھر بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی اس دن پریزنٹیشن ہے, آپ نے باس کو پریزنٹیشن دینی ہے, اور آپ صبح گھر بیٹھے ہوئے ہیں, تیار ہو کے بیٹھے ہیں, سوٹ ٹائی پہنا آپ نے, آپ کے بچے نے آ کے آپ کی چائے آپ کے کپڑوں پہ گرا دی. ناؤ دس واز اسٹیمولس, دس واز اے ٹریگر ہی بول سکتے ہیں ایسے سچویشن میں. یہ چیز ہمارے نا تقدیر, یہ ہمارے قابو میں نہیں ہوتی ہیں اکثر. ناؤ رسپانس 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک کہ الو کے نانے یہ تم نے کیا کر دیا, میرے کپڑے خراب کر دیے, میں پہلے لیٹ ہو رہا تھا, بیگم جاؤ اس کو نئے کپڑے نکالو, اور اس کو 1-2 مار دیا, اور غصے کی حالت میں اپنے کمرے میں گئے, کپڑے شپڑے چینج کیے, اور اسی غصے اور اینگر اور ریج کی حالت میں آپ جو ہے نا کہہ رہے ہیں میں لیٹ بھی ہو گیا ہوں, انزائٹی فرسٹریشن ہیپنس, اور آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور آپ نکلتے ہیں, اینڈ یو ریممبر کہ یو فارگاٹ یور لیپ ٹاپ, کیونکہ اینگر میکس یو فارگیٹ تھنگس. اور آپ وہاں سے یو ٹرن لے کے آتے ہیں کہ میرا لیپ ٹاپ باہر لے کے آؤ, میں آ رہا ہوں, گاڑی کو پک کرتے ہیں, اینڈ یو گاٹ لیٹ, اور اسی اینگر میں آپ کو گلٹ بھی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو مار بھی دیا اور یہ ایکٹ کیا.
اینڈ دا پریزنٹیشن از فیلئر. دوسرا رسپانس ہے کہ گرا دیا, ناؤ یو گیو اے گیپ بٹوین اسٹیمولس اینڈ رسپانس. جتنا اسٹیمولس اور رسپانس کے بیچ میں آپ گیپ بڑھاتے چلے جائیں گے نا, اپنے آپ کو اسپیس دیں گے اینڈ تھنک کہ اچھا یہ ہو گیا ہے, اب یہ ہو گیا ہے, اب یہ ہو گیا ہے, اب میں کیا کروں, اتنا ہی زیادہ سیلف کنٹرول آپ کے اندر آتا جائے گا. اینڈ یہ چائے گرتی ہے اینڈ لائک اللہ اکبر. اینڈ یہی ہمیں اس ٹائم پہ بتایا گیا ہے, انسان پڑھے قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور اب یہ ہو گیا. ناؤ